السلام. ہمارے محمد عمران رضوی بھائی نے خام گاؤں سے جو ہمارے اوپر ذاکر بھائی کا سوال آیا تھا، اسی سوال جیسا ایک سوال کیا ہے کہ ایک بھائی ہے جو نماز کی پابندی نہیں کرتے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے یا نصیحت فرما دیجئے کہ اس کے دل میں اتر جائے. دیکھیے، دلوں کے حالات کو پھیرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے. تمام دلوں کی کنجیاں اسی کے دستے قدرت میں ہے. بس انسان تھوڑی دیر گوشے تنہائی میں بیٹھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں سوچے کہ میرے رب نے مجھے کیسی عظیم الشان نعمتوں سے نوازا ہے. اتنی اور اس قدر نعمتیں کہ میں اس کو شمار بھی نہیں کر سکتا، گن بھی نہیں سکتا. اور جو لوگ ان نعمتوں سے محروم ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں نہیں دی ہیں، وہ لوگ کس قدر تڑپتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے سب سے پہلے ایمان کی دولت نصیب فرمائی. آج جن کفار کے پاس کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر ہے، عالی شان زندگی جی رہے ہیں، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کی یہ زندگی متاع قلیل، قرآن نے کہا ہے وہ تو بہت تھوڑی زندگی ہے. اور ہمیشہ کی جو زندگی ہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا، وہ آخرت کی زندگی. اگر مجھے اس زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو اس زندگی میں پاپڑ بیلنے پڑیں گے، یہاں اچھے کام کرنے پڑیں گے. اب اچھے کام کیا ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بھلا جو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہیں، جن کے جنتی ہونے میں قطعی کوئی شبہ ہی نہیں ہے، جن کے لیے جنت بنائی گئی ہے، اس نبی کا تو یہ عالم ہے کہ کبھی نماز ترک نہیں فرمائی، حتیٰ کہ مرض الموت میں بھی نماز نہیں چھوڑی. مرض الموت میں ہم ان کے امتی ہیں اور بڑے گنہگار امتی ہیں. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے عیوب کو چھپایا ہے، ورنہ ہم تو ایسے سیاہ کار لوگ ہیں، ایسے عیبی لوگ ہیں کہ اللہ ہمارے عیب اگر ظاہر کر دے تو لوگ تھوکے بھی نہیں ہم پر. اس نے اپنی رحمت سے ہمارے عیبوں کو ڈھانپ دیا ہے، وہ ستار العیوب ہے. تو ہم ان کے گنہگار امتی ہیں. ہمیں اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے. کتنی تاکید قرآن مجید میں نماز کے بارے میں ہے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں صحابہ کو حکم دوں کہ لکڑیاں لائیں اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا دے جو اللہ کے منادی کی آواز سن کر مسجد میں نہیں جاتے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم جلال میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھر جلا دوں کہ جو اللہ کے منادی کی آواز سن کر بھی مسجد میں نہیں آتے. غور کیجئے ذرا کہ کتنا سخت حکم ہے نماز کا. جو لوگ نمازوں سے غافل ہیں، اللہ کی یاد سے دور ہیں، وہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں. کیا وہ اوروں کے انجام پہ غور نہیں کرتے؟ قبرستان میں نہیں جاتے؟ کچھ دیر قبرستان میں چلے جائیں، دیکھیں کیسے کیسے شاہان زمانہ، کیسے کیسے ارسطو اور کیسے کیسے بقرات، سقرات، افلاطون، بڑے بڑے حکماء، ادباء، شعراء، اہل زبان، اہل قلم، اہل سلطنت، اہل دولت، سب زیر زمین خاک ہو گئے. سارا عیش و آرام چکنا چور ہو گیا، ملیا میٹ ہو گیا. یہ حشر میرا بھی ہونا ہے، آپ کا بھی ہونا، ہر ایک کا ہونا ہے. جو آیا ہے اسے جانا ہے. تو جب جانا ہے تو جانے سے پہلے تیاری کرنی، اس دنیا کو چھوڑ کر جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اور جہاں اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمتیں بندہ مومن کا انتظار کر رہی. تو یہ نعمت ایسے تو نہیں ملے گی نا. اس کے لیے تو آپ کو تکالیف اٹھانی پڑیں گی، مشقتیں جھیلنی پڑیں گی، رب کو راضی کرنے والے کام کرنے پڑیں گے. جس سے اللہ خوش ہوتا ہے وہ کام کرنے پڑیں گے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ کام چھوڑنے پڑیں گے. تو اللہ کی خوشی کس میں ہے؟ نماز میں ہے، اعمال حسنہ میں ہے، زکوٰۃ میں ہے، حج میں ہے، عمرہ میں ہے، بندہ مومن کی خدمت کرنے میں ہے، دین متین کی تبلیغ کرنے میں. وہ سارے کام جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. لیکن نماز الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. اگر آپ کا ستون نہیں ہے تو آپ کی چھت کھڑی نہیں ہو سکتی، یعنی آپ کا دین قائم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس بھائی کو توفیق عطا فرمائے. کبھی اس بھائی کو کہنا تنہائی میں بیٹھے غور و فکر کرے دنیا میں آنے کے مقصد کو، کبھی قبرستان جایا کرے، کبھی ان قبروں کو بھی دیکھیں جو دھس چکی ہے، جس میں گڈھے پڑ چکے ہیں، ان میں سونے والوں کے بارے میں سوچے
اللہ نے چاہا تو کوئی تعویذ اور کوئی عمل کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں عبرت کی۔ فاعتبروا یا اولی الابصار کہ انشاءاللہ الرحمن اسے عبرت حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پنجگانہ کو ان کے وقتوں پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔